اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن ہے، اس کو ہٹ کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ جب کبھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد اقصی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں؟ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جو اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کا توجہ کا مرکز بن چکی ہے، بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کا دھیان اب اسی پر جا چکا ہے۔ مسجد اقصی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی پہلی وجہ ہے مسجد اقصی دنیا کے ان 3 مقدس مقامات میں سے ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں۔ پہلا کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، دوسرا مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسری مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے۔ دوسری وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر سفر کر کے اس مسجد کی زیارت اور اس مسجد میں عبادت کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ وہ ہے مسجد حرام، دوسری ہے مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی، یعنی کہ مسجد اقصی دنیا کی وہ دوسری مسجد ہے جو سب سے پرانی ہے۔ چوتھی وجہ مسجد اقصی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ ایک مدت تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہوا، تب مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 5ویں وجہ مسجد اقصی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسجد اقصی کی جگہ کو مقدس جگہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد اقصی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آس پاس کی جگہ میں بہت برکت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے آس پاس بہت برکت دی ہے۔ 7ویں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اس مسجد کی زیارت کی ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ 9ویں وجہ یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، یعنی کہ ان کو نماز پڑھایا ہے۔ 10ویں وجہ یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، اس مسجد میں تمام انبیاء کرام جمع ہوئے تھے۔ 11ویں وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ مسجد واقع ہے وہ انبیاء کا شہر ہے۔ لوط علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا شہر ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ سبا اور صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ یہ انبیاء کا شہر ہے۔ 12ویں وجہ یہ ہے کہ مسجد میں اقصی میں نماز پڑھنے والے کو کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے والے کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کی نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد ہے جہاں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ 13ویں وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس بات سے اس مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج بہت افسوس اور بہت غم کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ یہود ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو اس مسجد میں عبادت کرنے کے لیے روکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں پر بم برساتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر جانے والے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، بڑوں اور بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وہاں کے آس پاس کی زمین کو وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں پر اپنی لعنت فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین بولیے گا۔ اشہد